اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الہادیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، جبکہ بے حیائی ظلم میں سے ہے اور ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث سنن ترمذی میں روایت ہوئی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 19 پر مشتمل ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کی ضرورت روز بروز بہت بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں یا لوگوں نے اپنے نظریات قائم کیے ہیں اور ہم ان کو انسانی یا زمینی مذاہب کہتے ہیں، ان سب میں ایک نقطہ مشترک رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے استحکام کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے اور اس کو چینلائز رکھنے کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط ہونے چاہیے۔ ان میں سر فہرست ایک مقصد معاشرے کو پاکیزہ رکھنا اور اس میں رشتوں کا تقدس بحال رکھنا ہے، بے حیائی کو ناپسند کرنا ہے، حیاداری کو اور عفت اور پاک دامنی کو فروغ دینا ہے۔ مگر بدقسمتی سے روز ازل ہی سے فطرت انسانی میں، سرشت انسانی میں اور جبلت بشر میں ایک چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ قواعد اور ضوابط کو توڑ کر خوش ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک ضابطہ شکنی کی صلاحیت اور خواہش اور کوشش پائی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ سب سے خطرناک مسئلہ جس پر سارے مذاہب نے بہت زور دیا ہے اور اس پر پوری طرح کبھی بھی قابو نہیں پایا جا سکا، وہ یہ ہے کہ انسان شرم و حیا کا پیکر ہو، عفت و عصمت اور پاک دامنی اس کی شکل سے بھی جھلکے، اس کے کردار سے بھی جھلکے، اس کے افکار سے بھی جھلکے، اور اس کے لیے اس نے کچھ قواعد اور ضوابط مقرر کر رکھے ہیں۔ دین اسلام کا بھی یہی حال ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ زور جن اخلاقی رویوں پر دیا ہے اور جنہیں بالکل گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، ان میں ہے فحاشی کا فروغ۔ اب فحاشی کے بہت زیادہ معنی ہیں اور دور جدید میں تو اس کے معنی نے ایسی شکلیں اختیار کر لی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی تیزی سے ہماری زندگی میں یہ چیز سرایت کرتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے گرد و پیش میں پنپ رہی ہے کہ ہم اس کو بسا اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے یہ ایک عام سی بات ہے۔ آہستہ آہستہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک چیز ہمارے مذہب اور دین اور معاشرے کے اور عرف کے نقطہ نظر سے گناہ ہو اور جرم ہو اور ہم اس کو ہلکا لینا شروع کر دیں، اس کے بعد اس کا گناہ ہونے کا احساس ہمارے دماغ سے زائل ہو جائے۔ بڑی المیہ کی بات ہے، دردناک بات ہے۔ اگلا مرحلہ جو بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے اس پر ایک استدلال قائم کریں اور باقاعدہ بحث اور مباحثہ کریں اور اس کے حق میں دلائل دیں۔ اور اس سے اگلی خطرناک صورتحال یہ ہے کہ وہ بحث ایک بہت بڑی بحث بن جائے اور گروہ در گروہ لوگ اس میں حصہ لے رہے ہوں اور بہت سارے لوگ اس گناہ کو، اس بے دینی کو، اس بے حیائی کو، اس بے شرمی کو تہذیب، ثقافت یا بنیادی انسانی حقوق کے نام پر فروغ دینے پر ڈٹ جائیں۔ اب دور جدید میں فحاشی ایک انڈسٹری بن چکی ہے، ایک پورا نیٹ ورک ہے جس میں سرمایہ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، اور اگر فحاشی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو وہ جو سرمایہ چوسنے والے لوگ ہیں ان کا سارا عمارت منہدم ہو جائے گی، ان کے مفادات کو براہ راست زد پہنچے گی۔ تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ سلسلہ ختم ہو؟ ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو بطور خاص یہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ بہتری کا رستہ، اچھائی کا رستہ، محفوظ رستہ، عزت کا رستہ، احترام کا رستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اور ہماری وہی اخلاقی قدریں سب سے اچھی ہیں، اور وہی پیمانے اور وہی ضابطے ہمارے لیے الٹیمیٹلی بہتر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ فحاشی کیا ہے؟ اس سے کیا مفاسد پیدا ہوتے ہیں؟ معاشرہ کتنا خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کی ذاتی زندگی میں کتنا انتشار پھیلتا ہے، اس کے احساسات میں کس قدر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور کتنا بھیانک نتیجہ نکلتا ہے اس کی شخصیت کا، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا اور اس کے روابط اور رشتوں کا۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محترم مہمان تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ محترم علامہ بدر الزمان قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، میں ممنون ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بہت محترم ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مکمل متن آپ ارشاد فرمائیے، ترجمہ کیجئے، اور اس کا مرکزی خیال کیا ہے اور بنیادی تفسیری نکات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو لوگوں کے مابین اشاعت فاحشہ کی تشہیر چاہتے ہیں، اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے ہم نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور وہ عذاب کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، وہ تمہارا رب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آیت مبارکہ جو ہے بڑی الارمنگ آپ دیکھیے کہ اگر اس کے آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو بڑا واضح پیغام ہے۔ ایک ہوتا ہے برائی کا مرتکب ہونا، برائی کا ارتکاب کرنا، ایک ہے برائی کو پسند کرنا اور اس کو متعدی بنانا، اور اس کو ایپیڈیمک بنا کے اس کو پھیلا دینا۔ یہاں اس کی اشاعت کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی اور برائی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جائے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اور لوگ اس کے اندر جو ہیں وہ دھنس جائیں، اس دلدل میں پھنستے چلے جائیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اگرچہ وہ خود برائی سے نہیں بھی گزر رہے، لیکن اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ اس برائی کو پھیلنا چاہیے۔ علامہ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہی سے کچھ لوگ ایسے رہے ہیں، گروہ یا افراد، جن کا ایجنڈا ایسا ہوتا تھا، اور وہ پروموٹ کرتے تھے، برائی کو پروموٹ کرتے تھے۔ یہ جو پروجیکشن اور پروموشن ہے نا ڈاکٹر صاحب برائی کی، اشاعت فاحشہ جو ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے پیغام دے دیا، میں تمہیں اس پر بھی دردناک عذاب دوں گا کہ برائی کے راستے کو روکنا ہے۔ امام بخاری کی حدیث کتاب الادب سے لے رہا ہوں، مجاہرت کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، مگر وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کی تشہیر کی اور اس کو پسند کیا، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا، وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچیں گے۔ اور یہ بھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من را عورتن فسر رہا، جو کسی برائی کو دیکھے، فحاشی کو دیکھے، اس کو چھپا لے فکأنما احیا موتۃ، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا جیسے زندہ درگور بچی کو دوبارہ حیات بخشنا ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ اچھا، ایک ہمارا تصور ہے ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محل نظر ہے، میں اس پر بہت کھل کے بات تو نہیں کرتا، لیکن میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل کے افعال پر عذاب نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم کی آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ آپ کے دل کے افعال پر بھی عذاب ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم عمل کرنا گزریں تب تک عذاب نہیں ہوگا۔ کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دلوں کے اندر یہ جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں جو موجود ہیں، ہمیں ان پر بھی عذاب ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں اس عمل کو کر گزریں گے۔ جو بہت شدت سے خیال پیدا ہوتا ہے منفی، وہ آخر کار عمل پہ مجبور تو کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ہے، ایسے ہی ہے کہ پہلے خیال جو ہے وہ دل میں جنم لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ عملی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو پسند کر رہے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ جو احساس خیر ہے، نیکی کا خیال ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ عمل پر مجبور نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ کمزور ہوتا ہے ہمارے دلوں میں، وہ کمزور ہوتا، طاقتور نہیں ہوتا۔ بالکل، اگر اس کے اندر کوئی طاقت اور قوت ہو تو یقیناً وہ اس پر عمل پیرا بھی ہو جائے، نظر آئے کردار سے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ واضح پیغام دیتی ہے کہ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اگر تم برائی کو پسند کرتے ہو، اس کی اشاعت کو پسند کرتے ہو کہ برائی جو ہے آگے پروموٹ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات کتنی ناپسند ہے۔ اور قرآن کریم کی اسی آیت کے آگے اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ
وَإِن مِّنْهُم مَّكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, جو اس کی اشاعت میں جتنا حصہ ڈالے گا اتنا اس کو پر عذاب ہوگا. یعنی عذاب کی بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی فرما دی کہ جو جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں, ایک بندہ غلط بات جو ہے, بری چیز جو ہے اس کو اپلوڈ کرتا ہے اور اس کو آگے فارورڈ اور کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جس کا جتنا حصہ ہے اس اتنا ہی اس کو گناہ ملے گا. اس سلسلے میں تو یہ بھی فرمایا گیا نا کہ افواہیں نہ پھیلائیے اور بری خبریں نہ پھیلائیے, بہتان نہ لگائیے, جو ساری چیز اس کیٹیگری میں آتی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں بہت فکر ہے جی کرائسس کی, کہ یہ فائنینشیل کرائسس آ گیا, یہ معیشت کا کرائسس آ گیا, اور یہ پیچھے کرونا آیا, پوری عالمی وبا نے دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بدترین بحران ہماری نسلوں کی گمراہی ہے. سبحان اللہ, اس پر ہم غور ہی نہیں کر رہے. بالکل صحیح. یعنی جو نسلوں کے اندر پینیٹریٹ کر رہا ہے, ہماری پوری نسلیں گمراہی کی طرف دلدل میں دھنستی چلی جا رہی ہیں, اس پر تو کوئی غور کر نہیں رہا. ہمیں دیگر بحرانوں کی فکر ہے, لیکن ہمیں اس بحران کی فکر نہیں ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا میڈیا کیا دکھا رہا ہے. اگر مس یونیورس کا ہو رہا ہے مقابلہ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. فیشن شوز ہیں ہمارے. حضور یہ جو رویہ ہے, آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ عورت کی عظمت کے بھی خلاف ہے کہ اس کو آپ ایک چیز بنا رہے ہیں, کموڈٹی بنا رہے ہیں, ایک اشتہار کی چیز بنا رہے ہیں. تو یہ المیہ ہے نا. اللہ نے تو عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے, رب نے تو عورت کو بہت مقام دیا, اور ہم نے اس مقام کو گرانے کی کوشش کی. میں ایک حدیث امام مسلم کے ساتھ بات کو سمیٹتا ہوں. اب دیکھیے, میاں بیوی کا تعلق بہت پاکیزہ ہے. رسالت امام علیہ السلام سے امام مسلم کے حدیث سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے شریر ترین بندہ کون ہے؟ شریر ترین بندہ, بات بڑی غور کرنے والی. فرمائے اِنَّا مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمائے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے قیامت کے دن. فرمایا الرجل مرد یفدی الی المرأة وتفدی الیہ, کہ میاں بیوی اپنی خوابگاہ میں جائیں, اور فرمایا ثم ینشرہ سرہا, اور پھر صبح اٹھ کے وہ اپنی خوابگاہ کی باتیں باہر لے آئیں, لوگوں تک پہنچائیں, اس کی اشاعت کو. فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے. اور فرمایا صحابہ ایک بات کو یاد رکھنا, کسی فحاشی کی اشاعت کرنا, آپ نے فرمایا کعبے کو منہدم کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. کعبے کو تم منہدم کرو, اتنا عذاب اور گناہ تمہیں نہیں ملے گا اتنا کسی کی بات کو, برائی کو آگے پھیلانے کا, اس کی اشاعت کرنے کا گناہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحبہ, فاحشہ کا لفظ جو اس آیت کریمہ میں آیا ہے, فاحشہ ہم اردو میں تو سمجھتے ہیں معاذ اللہ کوئی ایسی خاتون جس کا کردار اچھا نہیں ہے, لیکن غالباً اس فاحشہ میں بہت سارے معانی موجود ہیں, اور اس کی جدید کئی شکلیں آ گئی, بہت ساری صورتیں آ گئیں. جی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارے فاضل ساتھی نے بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ سارا بیان کیا ہے. ہمارے سامنے آیت کا سیاق و سباق کہہ لیں اور پس منظر اور اس کے نکات ہمارے سامنے رکھے ہیں. لفظ بلا شبہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ عربی زبان میں مستعمل ہے, اور بہت وسیع معنی میں جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے. تو کسی ایک پہلو کے ساتھ اس کو مخصوص کر دینا وہ بھی درست نہیں ہوگا. تو اس کے اندر جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور یہ روٹ ورڈ دیکھتے ہیں فحاشہ کا, تو اس میں فاحشہ بھی لفظ آ جائے گا, اس میں فحشاب جو ہے فحشہ وہ بھی اس میں لفظ آ جائے گا, اور فواحش جو اس کی جمع ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز, ایسی بات جو کہ اپنے بے حیائی کی ہو, جو کہ اپنے حدود سے, جو اللہ کی حد بندی ہے اس سے تجاوز کرنے والی ہو. تو اردو میں جو لفظ کا معنی ہمارے سامنے آتا ہے کسی مطلب عورت کے لیے اگر بولا جاتا ہے, تو وہ بھی اسی معنی کے اندر کہہ لیں کہ آ جاتا ہے, کہ اس قرآن نے ایک جگہ پہ جو بیان کیا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, کہ جب وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اس کو زنا کے حوالے سے بھی منسوب کیا گیا ہے, اس کے لیے استعمال ہوا ہے. تو وہاں پہ یہ پھر اس عورت کے لیے بھی مستعمل ہونا شروع ہو گیا. لیکن اس کو اگر ہم کھولتے ہیں تو دیکھیں قرآن کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بمقابلہ عدل, یعنی عدل و انصاف نہ کرنا, اس کے مقابلے میں فحشاء کا لفظ بھی آیا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ یامر, جی بالکل, یعنی حدود شکن ہو جانا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, عدل و احسان کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ, اور فحشاء سے وہ روکتا ہے. یعنی جب آپ یہ کام نہیں کرتے, عدل و احسان نہیں کرتے, ایتاء ذی القربیٰ رشتہ داروں کو عطا کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر وہ کام نہیں کرے تو فحشاء کے مرتکب ہو رہے ہیں, یعنی حدود شکن ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکم دیا ہے اس حکم کو بجا, یعنی آسان ترین لفظوں میں آپ کا کہنا یہ ہے
کہ فحشاء کا اطلاق ان تمام چیزوں پر ہوگا جب ہم قرآن کریم اور رسول کریم کے احکام کو وائولیٹ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. بالکل. اور جب ہم اس کے علاوہ اس خاص پس منظر میں دیکھتے ہیں اشاعت فاحشہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ معاشرے کے اندر جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حدود بتائی ہیں، ان سے باہر نکالنے والا ہوگا. اور آپ نے جب اس بات کو دیکھا، اس خبر کو دیکھا، اس چیز کو دیکھا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ خبر، وہ بات، وہ کسی نہ کسی شخص کے بارے میں ہوگی. اور ابھی جس طرح ہمارے ساتھی نے بیان کیا کہ جو انسان کی عزت کی حرمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کعبے سے زیادہ، یعنی بیت اللہ سے زیادہ اس کی حرمت ہے. کتنا اہم پیغام. تو جب ہم اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور بغیر چھان بین کے خاص طور پہ اس کو بالکل سر عام کر دیتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. اور اسی لیے کہا کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ یہ تشہیر فاحشہ ہو، بے حیائی کی بات ہو جس میں کوئی چھان بین بھی نہ کی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی اچھے سے چھان بین کر لیا کرو. مبادہ یہ نہ ہو کہ تم کسی بھی گروہ کو، قوم کو، کسی شخص کو اپنے اس چھان بین نہ کرنے کے سبب اور تشہیر اشاعت جو آپ نے اس خبر کی کر دی اس کے سبب اس کو نقصان پہنچا دو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا قرآن ہمارے سامنے رکھا ہے یہ بیسکلی کیا ہے؟ یہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ آپ کو اپنا رویہ کیسا بنانا ہے. تو یہ تمام جو سزائیں ہیں یا جو پکڑ ہے اس کے اوپر جو ابھی ذکر کیا نا کہ یحبون، وہ صرف پسند کر رہے ہیں، ابھی شاید کیا ہے یا نہیں کیا وہ ایک اگلی بات ہے کہ انہیں اشاعت کے اندر اپنا کردار کیا ادا کیا ہے، لیکن صرف ایک پسند کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب علیم جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے. یعنی ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ مقصود ہے جس کے اندر اس طرح کی برائیاں. اور اب دور جدید میں تو اس کی کتنی شکلیں آ گئی ہیں ایسی جو ہم معمول سمجھتے ہیں، روزمرہ میں داخل ہو گئی، اور اس حد تک ہو گئی کہ وہ باقاعدہ موبائل کے اندر ایک فولڈر جو ہے وہ بنا ہوتا ہے اور بڑا سیکیور قسم کا فولڈر جس کو اگر مطلب بیوی بھی ہاتھ لگا لے تو وہ بھی ایک اس میں آ جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے میں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے مسائل ہیں، وہ ہمارے صرف دوستوں کی باتیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو یہ بڑی ایک تحسبونہ حیّن، اس کو ایک آسان یا اس کو ایک ہلکی چیز سمجھ لیا گیا ہے، روٹین کی چیز سمجھ لیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اتنی ہلکی نہیں ہے. اور تعلیمی اداروں میں بھی برے حالات ہیں اس اعتبار سے. دیکھیں وہ اس میں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں تربیت کا ادارہ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. وہ تربیت کرنے کے لیے نہ تو اس طرح سے ماں اس کے لیے کوشش کرتی ہے، نہ ہمارے ماں کے ادارے سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اگر ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں اس میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی. پھر تعلیمی اداروں میں بھی یعنی یہ کہہ لیں کہ چند دنوں میں یا چند سالوں میں یہ چیزیں نہیں ہوئیں. یہ ایک وقت لگا ہے اس نہج تک پہنچنے میں، ایک دم نہیں ہوتا. تو ایک ٹائم لگتا ہے. اس تمام ہماری پرائورٹیز جب تک یعنی کہہ لیں کہ صرف ایک دکھاوا اور ایک پیسے کی کہہ لیں کہ اس کی طرف جب تک ہم رہیں گے تو ہم کبھی بھی اللہ کا جو پیغام ہے اس کی طرف نہیں آ سکتے. ایک مسئلہ ڈاکٹر صاحبہ میں اور بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو دنیاوی لذتیں ہیں یا آرائشیں ہیں یا نمود و نمائش ہے، یہ جتنی وقتی ہیں، جتنی عارضی ہیں، اس کا احساس بہت بعد میں چل کر ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دائمی ہیں، حقیقی ہیں، سب کچھ یہی ہے. تو اس لیے بھی ادھر رجحان، رغبت بہت ہوتی ہے. جی مسئلہ وہی ہے نا کہ مطلب 60 70 80 سال کی زندگی کو مقصود نظر بنا لیا گیا ہے کہ شاید یہی سب کچھ ہے، لیکن جو مین مقصد تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں، جس کے لیے تمام یہ جو تگودو کی گئی ہے اس کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. اس کو ہم اپنے اکارڈنگ چلانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اکارڈنگ چلو. بے شک. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم ہر چیز جو ہے نا وہ ساتھ لے کر چلیں اور جو ہمارا اللہ ہے وہ بھی ہم سے خوش رہے. تو آج معاشرے میں جو ہمارے اوپر جو کہہ لیں کہ بلائیں اور مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جس چیز کو اپنے پیش نظر رکھنا تھا اس کو پس نظر جو ہے وہ کر دیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھا جائے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے. جناب علامہ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ قرآن و حدیث میں خاص اس موضوع کے حوالے سے اور کہاں کہاں تاکیدات ہوئی ہیں اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک اس موضوع پر کیسا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ حبیب مومنین مردوں سے کہہ دیجئے کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرے. ان کو یہ غد بصر جو ہے نگاہوں کو نیچا رکھنا یا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ محض عورتوں پر ہی لازم نہیں بلکہ مردوں پر بھی لازم ہے. تو آپ نے فرمایا یہ مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے. اور فرمایا خواتین کے بارے میں فرمایا فلا تخضعن بالقول، کہ ایسی نرم گفتگو نہ کریں کہ جس سے کسی کا دل جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہو جائے، غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے. اچھا، جو لوگ ڈاکٹر صاحب برائی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے اس جو برائی کی بنیاد رکھی ہمیں اسی کا گناہ ہوگا. لیکن امام مسلم کی حدیث اس میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً، جس نے اسلام کے اندر کسی اچھی چیز کی بنیاد رکھی فَلَهُ اجرہا واجر من عمل بہا، اس کو اس کا اپنی اچھی بنیاد کا اجر ملے گا. ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے لوگ اچھی بات پہ عمل کریں گے ان کی اچھائیوں کا، نیکیوں کا ایک حصہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ لکھ دے گا، فرما دے گا بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور اللہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. پھر فرمایا جس نے معاشرے کے اندر برائی کی بنیاد رکھی اور اس کو پروموٹ اور پروجیکٹ کیا، جتنے لوگ اس برائی پر عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی برائیوں کا، گناہوں کا ایک حصہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. اور امام بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے جو شخص ظلماً قتل ہوگا قیامت قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا چلا جائے گا، چونکہ اس وقت ظلماً قتل کی بنیاد قابیل نے رکھی تھی لہٰذا ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ برائی کی بنیاد رکھتے ہیں پھر اس کو پروموٹ کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں، تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کی ایک پہچان اور شناخت ہوتی ہے. فرمایا اے صحابہ ہمارے دین کی شناخت اور پہچان جو ہے وہ حیا ہے. سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس ان کی خادمہ جب طواف کے بعد حاضر ہوئی تو بہت خوش تھیں. فرمایا کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو؟ عرض کرنے لگی کہ ام المومنین میں نے 7 چکر پورے کیے اور 3 دفعہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا. فرمایا تمہیں اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. اچھا. ہاں فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی. فرمایا تجھے خدا کا خوف اور حیا نہ آئی کہ تم مردوں کے اندر مخلوطوں کے دھکم پیل کر کے کندھوں سے کندھے تمہارے کھپے سے کھپا چھلتا رہا اور تم بوسے لیتی رہی؟ تم کیوں نہ دور سے استلام کر کے چلتی بنی؟ تمہیں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بازاروں کے اندر اس وقت خواتین اور مردوں کا اس طرح اختلاط جو ہے، ماحول جو ہے، یقیناً یہ اس کی طرف بھی حدیث نشاندہی کر رہی ہے. اور مجھے سیدنا عمر فاروق کی وہ بات یاد آتی ہے، شیر آپ جا رہے تھے تو کسی گھر سے آواز آئی اور کوئی مغنیہ تھی گیت گا رہی تھی اور آپ نے دیوار پر لانگی دراز کر تھے، اندر چلے گئے، دیکھا تو وہ گیت سن رہا تھا اور کوئی ڈرنک کر رہا تھا. آپ نے اسے پکڑا اور اسے کہا کہ امیر المومنین میری بات سنیے، میں تو جو گناہ کر رہا ہوں تو آپ سے بھی تو خطا کا ارتکاب ہوا نا. آپ میرے دروازے سے نہیں آئے، آپ دیوار پھلانگ کے آئے، جبکہ اللہ فرماتا ہے دروازوں سے آیا کرو. خیر دوسری 2 باتیں انہوں نے اور کی کہ آپ نے تجسس بھی کیا. آپ خاموش ہو کے باہر آ کر پھر شیر خدا سے پوچھا کہ علی مجھے فرمائیے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا اس بندے پر حد قائم کرنی چاہیے؟ فرمایا نہیں، آپ خاموش ہو جائیے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ نے طریقہ کار پروسیجر ٹھیک نہیں تھا. تو آپ دیکھیے چند دن کے بعد اسی شخص سے ملاقات ہوئی سر راہ، تو آپ نے قریب جا کے کان میں کہا دیکھو میری بات سنو، اس دن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا واللہ میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا، میں نے اس کی اشاعت نہیں کی، میں نے اس کو وہی چھپا لیا. پردہ پوشی بھی تو پردہ پوشی نا. تو کہا اس نے کہا کہ امیر المومنین خدا کی قسم جس دن آپ نے مجھے دیکھا ہے اس کے بعد میں نے بھی وہ گناہ نہیں کیا، میں نے بھی گناہ چھوڑ دیا. تو گویا بات یہ ہے کہ برائی کو روکنا چاہیے. علامہ صاحب میں نے بڑی اہم بات آپ سے کرنی ہے اپنے خلاف. ہم خواتین سے تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ حجاب رکھیں، با پردہ ہوں، ایسے ہوں ویسے ہوں. مجھے جو حکم ہوا ہے کہ میں نگاہیں جھکا کے رکھوں، یہ میرا بھی تو حجاب ہے. ہاں بالکل. اور تو کیا مرد اپنا حجاب کرتے ہیں؟ نہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے کثرت سے نہیں کرتے، بلکہ میں بھی آگے ایک حدیث لوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواتین کو پیچھے مڑ کے دیکھنا، یہ میں حدیث لے رہا ہوں جی، صحاح کی حدیث ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مرد جو عورتوں من تأمل خلف امرأة، جو خواتین کو چلتے جاتے پیچھے گردن گھماتے جاتے، دیکھتے چلے جاتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا وراء ثیابہا حتی تبین
ज़य्यन लहू हुज्म इज़ामिहा लम यरह राहियत अल-जन्ना, वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकेंगे। खातून आपके सामने से गुजरी है, निगाहें नीची करें, एक निगाह की तो आपको माफ़ी है, दोबारा घूरना देखना, आप तो पूरी खातून को स्कैन करना शुरू कर देते हैं। वो जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं भाई एक निगाह की अगर इजाज़त है तो हम उसको फैला लेंगे जब तक पलक न झपके। जितनी देर फैलती रहेगी, जितनी ड्यूरेशन रहेगी, आप अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। बात नहीं, आपने फरमाया कि नज़र, बल्कि मैं यहाँ एक और हदीस नकल करता चलूँ, बयान करता चलूँ। रिसालत इमाम हज के मौका पर थे, पीछे फजल बिन अब्बास पर आपके साथ सवार थे। एक खातून आई, उसने मसला पूछना शुरू कर दिया, तो फजल बिन अब्बास ने गौर से देखा तो आपको महसूस हुआ कि फजल बिन अब्बास के चचा देखने पर आपने गर्दन पकड़ पीछे रहे। फिर फरमाया इधर देखो, मसला मैं बता रहा हूँ, उधर देखो। फिर दोबारा गर्दन घुमाई आपने, फिर वापस घुमा दी। तो गोया आपने पैगाम दिया कि किसी खातून को देखना, इस तरह बराह रास्त देखना, मसलसल देखते रहना, ये भी ठीक नहीं है। तो मर्दों को एक निगाह की इजाज़त है, वो भी इत्तेफाक से पड़ जाए, वगरना पाकिस्तान का मुआशरा और बड़े शहर ख़ास तौर पर ये मशहूर हो गए, बदनाम हो गए ख़वातीन को घूरने में। यानी कितनी अफसोसनाक बात है। और ये लोग जन्नत की खुशबू को नहीं पा सकेंगे जो ख़वातीन को घूरते हैं, पलट पलट के पीछे देखते हैं। फरमाई जो पलट के देखते हैं ये वो लोग हैं, और जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आना शुरू हो जाएगी। 500 ईयर्स का जो डिस्टेंस होगा वहाँ से खुशबू आएगी। लेकिन ऐसे मर्द जो ख़वातीन को घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, मसलसल टिकटिकी बांधते हैं और गर्दन घुमा के पीछे देखते रहते हैं, फरमाया जन्नत की खुशबू, अल्लाह ताला राज़ी, न रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल, क्या मिलेगा। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बात ये है कि अगर हया ना होती तो इंसान मेहमान को कभी कबूल ना करता। अल्लाह ने इतना बड़ा हमें यानी नेमत हमें अता फरमाई हया की, और अगर हया ना होती बंदा किसी की नीड पूरी ना करता, अगर हया ना होती तो बंदा बुराई का इर्तिकाब मसलसल करता जाता और नेकी से दूर रहता। तो गोया हमें इन चीज़ों की हमें तलकीन की गई है, हमें समझाया गया। उम्मे खलात की बात भी मुझे याद आती है कि जब उनका बेटा शहीद हुआ तो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और मुकम्मल हिजाब में थी। तो आपने फरमाया कि तुम्हारे बेटा जो है वो शहीद हो गया। और सहाबा ने कहा कि बेटे का गम और शिद्दत, इसकी इल्म में था सब कुछ, इसके बावजूद ये लिपटी लिपटाई हैं। और आप फरमाने लगी ये बात याद रखो, मेरा बेटा गया है, मेरी हया तो कायम है, मेरी हया तो नहीं गई। तो बात ये होती है कि इन चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए। सारी जिम्मेदारी औरतों पर नहीं डाल देनी चाहिए, अपने फ़राइज़ को तो पूरा करें। अल्लाह ने दोनों को एड्रेस फरमाया है, मोमिन मर्दों को भी, मोमिन औरतों को भी। हुजूर शिद्दत गम में और शिद्दत खुशी में ही तो समझ आएगी असल में वही तो मकाम होता है कि मैंने एक जगह देखा कि जब तुमने अपने दोस्त को आजमाना तो उसको गुस्सा दिलाओ। सही, जब गुस्सा दिलाओगे उसका बातिन बाहर आ जाएगा, ज़ाहिर हो जाएगा, और तुम्हें अपने बारे में पता चल जाएगा कि तुम्हारे बारे में वो क्या राय रखता है। तो इन चीज़ों को हमें गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमें एक मुख्तसर वक्फ़ा करना है, इसमें हम दुरूद पाक सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सुबह नूर में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम यौम हया की मुनासिबत से कुरान करीम की वो आयत पढ़ रहे हैं जिसमें, और उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें ये फरमाया गया है कि वो लोग कितने बदनसीब हैं, बदबख्त हैं जो मुसलमानों में बेहयाई को फ़रोग़ देते हैं, फहाशी को फैलाते हैं। डॉक्टर कुर्रतुल ऐन ताहिरा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरमा, आप ये फरमाइए कि अकाबिर उम्मत और बुज़ुर्गान दीन इस सिलसिले में क्या फ़रमाते हैं, उनके अक़वाल क्या हैं और उनका तर्ज़ अमल क्या रहा ये हया के हवाले से और मज़म्मत बेहयाई के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, इसमें तो सबसे पहली बात तो यही है कि कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपने फरमाया कि जब तू हया खो दे तो जो तेरा जी चाहता है तू कर। तो मेन चीज़ जिससे मुत्तसिफ़ होना है वो हया है। और इस ज़िम्मन में मैं पिछली गुफ्तगू के बाद से दो नुकात मेरे जहन में आ रहे थे, वो ये कि अभी हम बात कर रहे थे कि मर्द हजरात जो हैं वो मुड़ के देखने की जो आदत है या इस तरह की घूरना जो है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। तो मेरा चूँकि मैं इत्तफ़ाक़ रहा कि मैं पिछले दिनों इमारात में थी और वहाँ मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ख़वातीन तो वहाँ पे भी हैं, मर्द भी वहाँ पे हैं, वही कैटेगरीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे वो हालात नहीं हैं जो हमारे यहाँ हैं। तो उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे एक कानून है और उनको पता है कि अगर हम इस कानून को तोड़ेंगे तो खा कोई पुलिस वाला नहीं भी खड़ा और कोई देख नहीं भी रहा तो कैमरे लगे हुए हैं और हमारी पकड़ हो जाएगी।
تو یعنی قانون بنانا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اصول و ضوابط دیے ہیں ان کو رائج کس نے کرنا ہے؟ ہم کیمرے سے ڈر جاتے ہیں اور خدا سے نہیں دیکھنے سے نہیں ڈرتے. یہ ہمارا المیہ ہے. تو کم از کم ایسا جو ہے وہ ایک حکومتی سطح پہ بھی اس طرح کا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے کہ جس میں اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یعنی احکامات ہیں ان کو نافذ کیا جا سکے, ان کو رائج کیا جا سکے, اور انسان کو پتہ ہو کہ اگر مطلب اللہ تعالیٰ سے میں نہیں بھی ڈرا تو کم از کم میں دنیا کے اندر میری پکڑ ہو جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے. یعنی اس کو اتنا کھلا چھوڑ دینا جو ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اصلاح نہیں ہو سکے گی نا اس طرح تو پھر کبھی بھی. جی بالکل. اور باقی جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ انسان بے حیائی اور اس طرح کی برائی اور بخل اور ان تمام چیزوں سے خود کو بچائے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا جو دین رحمت جو ہے وہ اتنا وسیع ہے, اللہ کی رحمت کے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں احساس ہو جائے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے اور غلط کام کی طرف تم چلے گئے ہو, تو یہ نہیں ہے کہ پھر تمہارے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ دروازہ کھلا ہے. اس کو یعنی جس لمحے احساس ہو جائے کہ غلط کام ہوا, فوراً اپنے آپ کو درستگی کی طرف لے آؤ. توبہ کر کے لوٹ آنا چاہیے, بالکل لوٹ آنا چاہیے. یہ نہیں کہ اب چونکہ ہو گیا کام تو پھر اس کی اندر ہی آگے سے آگے. یہ جو گناہ ہے اس پر اصرار بھی بہت ہی خطرناک چیز ہے. بالکل. یہ تو وہی بات ہے کہ جس لمحے آپ کو احساس ہو جائے کہ غلط قدم اٹھا ہے, اسی لمحے جو ہے وہ واپسی ہو جانی چاہیے. تو اس میں میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, 34 اور 35 بھی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنا ساری ہوئی مغفرہ میں ربکم, یعنی اپنے رب کی طرف سے جو تمہارے لیے ایک مغفرت کی آپشن موجود ہے اس کی طرف جلدی کرو. واہ. کسی بھی لمحے وہ اپنے آپ کو روکو نہیں, اور پھر اس جنت کے لیے بھی جلدی کرو کہ جس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین جو ہیں وہ دونوں ہیں, اور متقین کے لیے جس کو تیار کیا گیا ہے, جو کہ خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء, یعنی تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور جو تکلیف فراخی جو ہے اس میں بھی کرتے ہیں, قاظمین الغیظ ہوتے ہیں, غصے کو پینے والے ہوتے ہیں, اور عافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں, اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے, محسنین سے. والذین اذا فعلوا فاحشہ, اور اگر وہ لوگ جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا, غلط کام ہو گیا, تو پھر وہ اصرار نہیں ہے ان کے اندر, کیا ہے, او ظلموا انفسہم, یا پھر انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کر لیا, تو پھر کرنا کیا ہے, ہوتا کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, ذکر اللہ, ان کو اللہ کی یاد آ گئی, اللہ کا ذکر آ گیا, ان کو خیال آ گیا کہ جی ہم سے اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا اور میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے, تو کیا ہے, فاستغفروا, تو وہ کیا کرتے ہیں, اللہ لذنوبہم, اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اب مغفرت کیا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لے کہ جو غلطی اس سے ہوئی ہے اس کے کانسیکوینسز, اس کے نتائج جو ہیں وہ اس کو نہ بھگتنے پڑیں, وہ ان چیزوں سے بچ جائے, تو فوراً جو ہے وہ اس طرف آتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ, اور اللہ کے سوا جو ہے وہ گناہوں کو جو نتائج ہیں غلط کاموں کے ان سے بچانے والا کون ہے, وہ بھی اللہ ہی ہے. اور وہ یعنی اصرار نہیں کرتے اس کے اوپر جو بھی انہوں نے کیا ہے, اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جب ان کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا غلط کام ہو تو فوراً جو ہے وہ لوٹ آئیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے اور وہ اپنے بندے کو ڈھانپ لیتی ہے. بہت خوب. علامہ صاحب, پہلی قوموں میں بھی بے حیائی اور فحاشی پھیلی اور ان کے بڑے دردناک انجام ہوئے, کچھ ایسی مثالیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں اور احادیث میں بھی. جی بالکل, بہت زیادہ مثالیں. میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ, اپنی اولاد میں شیطان کی شراکت سے بچو. اللہ اکبر. اپنی اولاد میں شیطان کی شراکت سے بچو. صحابہ پر یا رسول اللہ, ہماری اولادوں میں شیطان کی شراکت یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یشارکہم شیطان فی اولادہم, شیطان تمہاری اولادوں میں شراکت دار ہوگا. وقائم فی ذالک یا رسول اللہ, کیسے ہوگا؟ فرمایا نہ وقالو کیف نعرف, ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری اس اولاد کے اندر شیطان کا حصہ اور شراکت دار ہے. اب ڈاکٹر صاحب دو باتیں بڑی زبردست, اب دو نقطے میرے نبی نے بیان فرمایا. فرمایا بقلت الحیاء وقلت الرحمہ, جس بچے کے اندر حیا کی قلت ہوگی, سبحان اللہ, اور جس کے اندر سافٹنیس کی قلت ہوگی, مہربانی کم ہوگی, سمجھ لوگ سے اندر شیطان کی شراکت ہے. ہمیں ان کو دیکھنا ہے. پہلی قوموں کی بربادی کی وجہ یہ تھی
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو برباد اور ہلاک کرنا چاہتا ہوں اس سے حیا چھین لیتا ہوں. حیا کا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب حیا جاتی ہے تو ایمان ساتھ جاتا رہتا ہے. پہلی قوموں نے جو گناہ کیے، برائیاں کی، اور وہ پھر اس کو پھیلایا اور اس کو پسند کیا. آپ تو قوم نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، اپنی بدعمالیاں، اپنے معاشرتی بگاڑ، اپنے رویے، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن وہ قوم باز نہیں آئی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور اس قوم کو غرقاب کیا. صرف وہی لوگ بچے جو آپ کی کشتی میں سوار ہوئے. ٹاپ آف دا لسٹ جو قوم تھی وہ قوم لوط تھی، جو اس برائی کے اندر، وہ ایسی برائی کے اندر مبتلا تھی، اور اس قوم کو اللہ نے دردناک عذاب دیا. اور وہ صرف برائی، خود برائی کرتی بھی تھی، برائی کو پروجیکٹ بھی کرتی تھی، پروموٹ بھی کرتی تھی، اس کی اشاعت بھی کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھناؤنے عمل پر ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور پوری زمین کو اوپر لے جا کے نیچے پلٹ دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا. قوم عاد کو دیکھیں تو بہت طاقتور قوم تھی، بڑی ہی مالدار قوم تھی، اور متکبر اور سرکش قوم تھی، اور برائی کا ارتکاب کرنے والی اللہ نے ایسی آندھیاں چلائی، 7 دن اور 8 دن، 7 سے 8 دن مسلسل چلتی رہیں اور پوری قوم کو برباد کر دیے. قوم مدین کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، تو قوموں پر عذاب اسی طرح آتا رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسلمان قوم پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب، ہم انہیں عذاب دے سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں تو ہم نے ان کے عذاب کو ساکت کر دیا. انت فیم، آپ کی موجودگی جو ہے، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو لہٰذا ہم نے ان پر رحمت کی، وگرنہ آج ہم بھی ان کو مسخ، ان کے چہرے مسخ کر دیتے، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتے اور آسمانوں سے عذاب نازل کرتے. لیکن آپ کی وجہ سے ہم نے پر عذاب نازل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک احسان بھی ہم سارے مل کر بھی نہیں اتار سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. تو یا رسول اللہ، حیا کرنے کا حق کیا ہے اللہ سے؟ فرمایا اپنے افکار کو پاکیزہ رکھو، اللہ اکبر، اپنی سوچ اور فکر کو پاکیزہ رکھو، اور جو کچھ تمہارے پیٹ کے اندر ہے اور آج جو تمہارے اعضائے بدن ہیں، فرمایا ان کا بھی خیال کرو اور موت کو بھی یاد کیا کرو. جب تمہارے افکار پراگندہ ہوں گے، نتیجہ تمہارا عمل پراگندہ ہوگا اور تم جہنم کی طرف آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. تو کلیئر کٹ یہ باتیں جو ہیں، بلکہ یہاں ایک مشکات کی حدیث لیتا چلوں، بڑی اہم بات. سید عائشہ فرماتی ہے کہ میرے رسالت امام علیہ السلام کے پاس موجود تھی تو ایک خاتون آئیں. اچھا. تو ظاہر ہے وہ نوجوانی کی طرف مائل تھیں، سن بلوغت کی طرف مائل تھیں، تو ان کے لباس جو تھا وہ تھوڑا نسبتاً باریک تھا، بہت زیادہ موٹا نہیں تھا. تو فرمایا، آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، اذا بالغت المحیدہ لن یصلح ان یرا منہا الا ھذا الی وجہ، اشارہ الی وجہ. فرمایا صرف ہتھیلیوں سے اشارہ ہے. فرمایا جب تم سن بلوغت کو پہنچو تو ایک چہرے کو صرف باہر رہنے دیا کرو، ہتھیلیوں کو باقی سب کو ڈھانپ لیا کرو، باقی سب باقی ڈھانپا کرو کہ یہ تمہارے سطر کے اندر. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ بات تو بتاؤ، اگر تمہارے بھائی کا سطر کھل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا جی ہم اس کو ڈھانپ دیں گے. تو فرمایا حیرت کی بات ہے کہ تم اس کے عیب جب دیکھتے ہو اس کو باہر تشریح کرتے پھیلاتے ہو، اس کو کیوں نہیں چھپاتے؟ اس کی بات کو کیوں نہیں چھپاتے؟ تو بات یہ ہے کہ اور ہم دوسروں کے عیب کو تو ظاہر کرتے ہیں، اپنی آنکھ کے اندر ہمیں شہتیر بھی نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھوں کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے. یہ بھی حضور کوئی نامناسب سی بات ہے کہ خواتین مردوں جیسے لباس پہنیں اور مرد خواتین جیسے لباس پہنیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے ان خواتین پر جو مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں، اور لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں. تو دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. جو شناخت اور پہچان ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ قائم رہنی چاہیے. اس کی اسپیشلٹی ہے، اس کا تخصص ہے. اگر اللہ نے مرد بنانا ہو تو اسے بنا دیتا، لیکن جب اللہ نے عورت بنایا ہے تو اس کو اپنا تخصص قائم رکھنا چاہیے، تخصیص قائم رکھنی چاہیے، اور مرد کو اپنی تخصیص قائم رکھنی چاہیے، اسپیشلٹی. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ایک انڈسٹری بن گئی ہے فحاشی کی، یعنی ہر سطح پر، اور خصوصاً ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہماری نئی نسلوں کو، اور وہی جو شیطانی حربہ ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور میرا جسم اور میری مرضی، اور اس طرح کے بہت سارے سلوگنز کے تحت کیسے بچ سکتے ہیں یا بچنا چاہیے ہماری نسلوں کو؟ اس سلسلے میں کیا تدابیر گھر والے کریں، سرپرست کریں، تعلیمی ادارے کریں، ہم انفرادی اجتماعی طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو یہ تمام ایجنڈا چل رہا ہے اس میں بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ جو مسلم امہ ہے وہ باقی امتوں کی نسبت ابھی بھی اس میں خاندانی نظام ہے،
ان کے ہاں ایک نکاح کا جو ادارہ بہت مضبوط ہے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اور یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ جو کہ ابھی بھی کھلتی ہے دوسری قوموں کو کہہ لیں, اور کہیں نہ کہیں ایجنڈے میں شامل ہے کہ اس کو بھی اس سے نکالا جائے, اور اس کے لیے ساری تگودو اور کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے. یعنی گھر کی جو بنیادی اکائی ہے اس نظام کو توڑا جائے. جی بالکل, جو نکاح کا بنیادی ادارہ ہے, کیونکہ نکاح کے بغیر جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے بچوں کی, عورت کی, کیونکہ پھر تو وہ معاشرہ, یہ کسی شخص کا کال ہے اور کسی سائنس, اس وقت نام مس کر رہی ہوں اس کا, کہ اگر اس چیز کی آزادی مل جائے کہ انسان جو ہے جس طرح یورپ جو ہے وہ آزادی دے دیتا ہے کہ بغیر نکاح کے وہ بطور میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ اب ہم رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور پھر وہ شادی کے بندھن میں خود کو باندھتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اگر 3 نسلوں تک چلتا رہے اس طرح, تو وہ قوم آٹومیٹکلی کولیپس کر جاتی ہے. وہ کبھی بھی یعنی 3 نسلوں سے زیادہ وہ قوم چل نہیں سکتی ہے. تو یہ ٹارگٹ ہے کہ کسی طرح سے اس کے اندر سے بھی اس طرح کی اقدار کو نکالا جائے, جو کہ جس کے لیے کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں, اور میڈیا میں بھی ان چیزوں کو بہت حد تک پروجیکٹ کیا جاتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ میڈیا سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, کبھی ثقافت کے نام پہ, کبھی تہذیب کے نام پہ, طرح طرح کے, یعنی اسی طرح. تو اس کا تدارک جو ہے وہ سب سے پہلا تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ ماں کی آغوش ہے. جی, جب تک مائیں ہمارے پاس ایسی تیار نہیں ہوں گی, کیونکہ دیکھیں ماں ہی ہے کہ جس نے مین تربیت کا فرض جو ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے, بنیاد رکھنی ہے جس. جی بالکل, یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں سے امام آتا ہے اور امام سے امت آتی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. تو یہ جو حضرت شاہ ولی اللہ جو ہے نا, انہوں نے یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں وہ بیان کی ہے, امت, امام اور پھر امت. تو یہ بہت ضروری ہے. اور ماں کی تربیت کیسے ہوگی؟ ہاں, یہ بھی مسئلہ ہے. یہ ایک سوال ہے کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے. میڈیا یعنی اس ضمن میں بہت پازیٹیو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ مطلب اگر میڈیا کے اندر وہ چیزیں پازیٹیو پروجیکٹ کی جائیں اور گھر کے اندر تھوڑی سی ان کی کہہ لیں کہ ان کو پذیرائی ملے, تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور پذیرائی وہ کیسے ملے گی کہ جب ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے, اور اللہ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں دی ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اور اس کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کرنے کی کوشش کی. بالکل صحیح ہے. یہی جو طاقتیں ہیں مقامی اور عالمی جو اشاعت فحاشی چاہتی ہیں, ان کا اب نقطہ نظر یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی تربیت نہیں کرنی چاہیے, اور استاد کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بس صرف پڑھائے اور جائے. پرانے زمانے میں تو تھا نا, استاد کا حق ہوتا تھا تربیت کرے, اچھا برا بتائے. لیکن اب جدید تعلیمی اداروں میں اس کو بھی برا جانا جاتا ہے کہ آپ صرف اپنا نصاب تک محدود رہیں, پڑھائیں اور فارغ. یہ بھی ایک المیہ ہے. اس کے پھر خطرناک نتائج ہی جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں, اور اس سے زیادہ بھگتنے پڑیں گے اگر اسی ڈگر پہ ہم چلتے رہیں گے. یہ جب تک اپنی اصلاح ہم خود نہیں کریں گے, کوئی باہر سے آ کے اصلاح نہیں کرے گا. مطلب ہم زیادہ تر عام طور پہ بیرونی سازشوں کی ہی بات کرتے ہیں, لیکن جب تک کوئی اپنا اندر سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ خلا نہ ہو, اس کو بیرونی سازش کبھی بھی مکمل نہیں کر سکتی ہے. تو یہ اندر کے کہہ لیں کہ وہ جس طرح ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا تھا, بالکل ایسے میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ جب تک اندر سے شامل نہیں ہوتے تب تک بیرونی طاقت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میر جعفر اور میر صادق ہماری ذات کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. جی بالکل, اپنے ذاتی مفاد کے لیے, جو چند روزہ زندگی کے مفادات ہیں ان کے حصول کے لیے اس مفاد کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. سبحان اللہ. تو یہ اپنی پرائورٹیز کو ذرا, ترجیحات کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اتنا عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی, بہت جی خوش ہوا. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے, دین کی طرف راغب ہونے کا عمل ہے. جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں, انشاءاللہ اس کے دل اور دماغ میں دین کی طرف رغبت پیدا ہو جائے گی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے, جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو وہ قوم کبھی بھی اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتی.
ناظرین، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں اس مبارکہ کے تحت اس کے زیر عنوان بہت عمدہ موضوع شائع ہوا ہے۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، یہ آپ ضرور دیکھیے گا، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، طالب علموں کو ضرور پڑھنے کو دیجیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اب آپ ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے فوراً بعد ہم جناب محمد شاہ زیب گنجالوی صاحب کی خوبصورت آواز میں قرآنی مفہوم پر مبنی کلام سماعت کریں گے۔ آئیے لگاتے ہیں نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد شاہ زیب جاوید گنجالوی صاحب۔ حیا سے دوری میں ہے قباحت، حیا سے دوری میں ہے قباحت، یہ مومنوں کو پیام رب ہے، دلوں کی حالت وہ جانتا ہے، دلوں کی حالت وہ جانتا ہے، گواہ اس پر کلام رب ہے، دلوں کی حالت وہ جانتا ہے، گواہ اس پہ کلام رب ہے، حیا سے دوری۔ وعید ان کے لیے ہے آئی جو ہیں فحاشی کو عام کرتے، وعید ان کے لیے ہے آئی جو ہیں فحاشی کو عام کرتے، عذاب ان کو ملے گا لازم، عذاب ان کو ملے گا لازم، کہ یہ تو قائم نظام رب ہے، عذاب ان کو گناہ کی جانب جو مومنوں کو ہے کرتے راغب، بہت ہے ظالم، گناہ کی جانب جو مومنوں کو ہے کرتے راغب، بہت ہے ظالم، حیا کی راہ پر جو ہے گامزن، حیا کی راہ پر جو گامزن ہے، انہی پہ آتا سلام رب ہے، دلوں کی حالت وہ جانتا ہے، گواہ اس پر کلام رب ہے، حیا سے دوری۔ رسول رحمت نے دی بشارت ہے اہل ایمان کو یہ ساجد، رسول رحمت نے دی رسول رحمت
نے دی بشارت ہے اہل ایمان کو یہ ساجد، جو اہل تقوی ہے خلد ہی ان، جو اہل تقوی ہے خلد ہی ان کے واسطے تمام رب ہے، حیا سے دوری میں ہے قباحت، یہ مومنوں کو پیام رب ہے، دلوں کی حالت وہ جانتا ہے، دلوں کی حالت وہ جانتا ہے، گواہ اس پر کلام رب ہے۔